راوی ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں حدیث نمبر ہے 806 سنن نسائی میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانے سے پہلے صف بنواتے ہوئے ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کے سیدھا کرتے تھے۔ یمسح مناکبنا، مناکبنا یعنی ہم میں سے ہر ایک کے جو کندھے ہیں ان کو چھوتے تھے، یعنی سیدھا کرتے ہوئے گزرتے ہوئے۔ تو یہ بھی ہماری غیر مقلدین کے مقابلے میں بھی دلیل ہے، اور آج کے حالات میں بھی، کہ کندھا کندھے سے ملا ہوا ہے کہ نہیں ملا ہوا، آگے ہے کسی کا یا پیچھے ہے، یہ چیک کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یمسح مناکبنا ویقول، اور فرماتے تھے لا تختلفوا، اس مسئلے میں کبھی بھی اختلاف نہ کرنا۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ بہت سخت نکلے گا اگر اختلاف کرو گے تو۔ وہ وعید والی حدیثوں میں آ رہا ہے، یعنی یہ حکیم جانتا ہے کہ پاؤں کے تلوے میں کس انگلی پر کیا مالش کریں تو دماغ کے کون سے حصے پہ جا کے اثر کرتی ہے، یا کسی کی آنکھ میں معاذ اللہ کانٹا لگا ہوا ہو تو ایڑی پہ ہتھوڑی ماریں تو وہ نکل جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ یہ صفوں میں کھڑا ہونا، اس کا اثر ملت کے کس مقام پہ جا کے پڑتا ہے، یعنی صحت کے لحاظ سے، اور اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر نقصان کتنا ہو جائے گا یہ انہیں پتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج کوئی کیس میں کیا پڑا ہے، کوئی آگے کھڑے ہو جائیں کوئی پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ ابھی میں وہ حدیث بتاؤں گا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام سے پہلے سر نہ اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سر گدے والا بن جائے۔ اب ظاہر بین تو یہ کہتے تھے اس میں کیا پڑا ہے، امام بھی تو بندہ ہی ہے نا، اس سے پہلے سر اٹھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا، لیکن جس نے اٹھایا پھر مزہ چکھا اس نے۔ تو آج پھر گارنٹی بھی ان لوگوں کو دینی پڑے گی، حکمرانوں کو اور مفتیان کو، کہ اگر سرکار کی سنائی ہوئی وعید کے مطابق کل کسی کا بوتھا پیچھے لگ گیا اس عمل کی وجہ سے، جو سرکار نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم صفوں میں خلل رکھو گے، درمیان میں فاصلہ رکھو گے یا ٹیڑھی رکھو گے، تو اگر منہ کسی کا سامنے کے بجائے پیچھے پشت کے لگ گیا تو پھر مجھے نہ کہنا۔ یہ حکم سرکار کا موجود ہے، تو پھر لوگوں کو یہ سمجھانے سے پہلے ان کو یہ بتاؤ بھی کہ یوں بھی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی میری دھمکی نہیں، یہ سرکار مدینہ کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، دیگر کتابوں میں ہے۔ تو اور یہ بھی پھر مفتیان کرام سوچے کہ جس کام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دھمکی دے رہے ہوں اور ایسی وعید سنا رہے ہوں، تو کیا وہاں پر کوئی کسی کو اجتہاد کا بھی اختیار باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اجتہاد کر کے چھٹی دے لے، اور پھر اس سے بڑھ کر کے جو سرکار کے حکم کے مطابق کرے اسے کہا جائے یہ تو گناہ کر رہا ہے اور یہ تو اجماع کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ان کو تانے دیے جائیں۔ تو ابھی حدیث کے یہ الفاظ بنیادی جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اگلی صورتحال کی وضاحت ہوگی۔ تو یہاں پر یہ الفاظ بھی موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ بھی اس امت کی شان ہے۔ حدیث نمبر 815 نسائی میں ہے، یہی حدیث مسلم شریف میں ہے، یہی حدیث شریف سنن ابی داؤد میں ہے، یہی سنن ابن ماجہ میں ہے،
یہی مسند امام احمد میں ہے۔ کیا حدیث شریف ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگلی بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب یہ کرونا کا مسئلہ چلا ہے اور کچھ لوگوں نے اجتہاد بازیاں شروع کی ہیں اور تجدید کا دھندا شروع کیا ہے، اور یہ انڈیا والوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے یہاں ہمارے آپس کے معاملات ہیں، ہمیں وہاں کے لوگوں کی ابھی خبر نہیں کہ وہاں کے کیا معاملات ہیں، اور ہم جسے کہتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور ثابت کرتے رہتے ہیں، کبھی لفظ کوئی واپس نہیں لیتے، پہلے ہی سوچ کے کہتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ضمناً بات آ گئی، وزیر اعظم کہہ رہے جتنا خطرہ تھا کہ لوگ فوت ہوں گے اتنے نہیں ہوئے، اور جتنا خطرہ تھا نقصان کا اتنا نہیں ہوا۔ اور ہم نے پہلے دن سے یہ کہا تھا، جب طاہر القادری نے یہ کہا کہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یورپ کے لوگ تو بڑے شعور والے ہیں اور انہیں یہ پرہیز کرنا، یہ ساری چیزیں انہیں تو معلوم ہے، لیکن یہ پاکستان والے جو ہیں یہ بے شعورے ہیں معاذ اللہ، یعنی بے شعورہ لفظ ضمناً اس کے مقابلے میں، وہ تو شعور والے ہیں، اور ان کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ اس کو سمجھیں، یہ پرہیز کریں، یہ کریں، یہ وہ کریں۔ تو میں طاہر القادری سے پوچھتا ہوں، شعور والے روزانہ 2-2.5 ہزار مر رہے ہیں، تیرے شعور والے اور جنہوں نے توکل کیا ہے اللہ کے فضل سے موجیں کر رہے ہیں، یعنی اتنے لوگ 5-10 تو یہ ایک عام سی بات ہے، چاہیے ہم تو دعا کرتے ایک بھی فوت نہ ہو، لیکن وبا تو اسے نہیں کہہ سکتے کہ جس میں 4 بندے پورے ملک میں فوت ہوں، 10 بندے فوت ہوں، اس چیز کو وبا بھی نہیں کہہ سکتے، اگرچہ باقی وبا کیا ہے کیا نہیں ہے، اور پھر وبا اور متعدی مرض کا فرق کیا ہے وہ بعد کی باتیں، لیکن اتنا تو اس شخص کو حیا کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کیا شعور تہذیب افرنگ کے کفش برداری میں ہے یا شعور مدینہ منورہ کی گلیوں کی بہاروں میں ہے؟ یعنی یہ تانا دے کہ انہیں تو کوئی شعور نہیں اور وہ بڑے شعور والے ہیں، تو اپنے شعور سے روک کے دکھائیں کرونا کو۔ نیو یارک، فرانس، یہ سب آپ روزانہ کی رپورٹ دیکھیں، اور اس میں بھی ابھی ہمیں تو میں نہیں کہتا حتمی طور پر، پتہ نہیں رپورٹ میں بھی کس قدر دھوکے ہوں گے، دھاندلیاں ہوں گی، کوئی مرتا بھی ہے یا نہیں مرتا، ہم ان کی رپورٹوں پر بھی کوئی اعتماد نہیں کرتے، لیکن جو رپورٹ آ رہی ہے پوری دنیا پر، اس میں یہ جتنے لوگ ناموس رسالت کے باغی تھے ویسٹ کے، آج چیخ چلا رہے ہیں اپنی زبان سے، کہیں 2000، کہیں 2500، کہیں 4000 روزانہ کے، اور ادھر جن کو بے شعوری کا تانا دیا جا رہا تھا اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب یہاں پر میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یعنی یہ جو ہمارے معاملات ہیں یہ ان کے پیچھے ایک ایمانی فلسفہ ہے، اور صفوں کے مسئلے پر بھی میں نے کہا کہ یہ کوئی بعد والے لوگوں پر نہیں چھوڑا گیا کہ بندے کیسے کھڑے ہوئے اچھے لگتے ہیں ویسے کھڑے کر لو، بلکہ یہ بڑے ازلی فیصلے ہیں۔ اب یہ حدیث شریف جو مسلم، ابن ماجہ، سنن نسائی، ابو داؤد یعنی سیاستہ میں سے 4 کے اندر، اور امام احمد کے مسند اور دیگر میں سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ہمارے پاس تشریف لائے، فقال، فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، صحابہ کیا ایسے صفے نہیں بناتے تم جیسے فرشتے رب کے ہاں بناتے ہیں؟ کیا تم ایسے صفے نہیں بنا لیتے؟ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں۔ اب عندہ کا بھی مطلب ہمیں کرنا پڑے گا، اہل سنت جس طرح سمجھتے ہیں، نہ کہ مجسمہ اور معطلہ اور ابن تیمیہ، مراد اے فی محل قرب